اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ میں دانا تھا تب بھی اللہ سے راضی تھے، اور پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا تب بھی اللہ سے راضی تھے۔ انہوں نے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اگر اپنے گھر میں آرام سے تھے تب بھی اسلام سے راضی تھے، اللہ سے راضی تھے، اور جب اپنے گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، تپتی ریت پر لیٹنا پڑا، جان دینا پڑا، بچے قربان کرنے پڑے، یہ ساری مصیبتیں انہوں نے گوارا کر لی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ۔ بھئی ہماری کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ خطائیں بھی ہیں، کچھ اچھے کام بھی ہیں، کچھ لغزشیں بھی ہیں، کچھ نیکی کے کام ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے کچھ عمل نیک بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ عمل برے بھی ہوتے ہیں، یہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، یہ نیک بھی ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے، اگر یہ اللہ سے معافی مانگیں گے، عسى اللہ، تو امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اچھا دعا قبول کب نہیں ہوتی ہے؟ یا تو دعا کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، ملاوٹ ہو، یا پھر دعا انسان کر رہا ہے مگر حرام کھا رہا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، یا پھر دعا کر رہا ہے مگر کسی غلط چیز کی دعا کر رہا ہے، کوئی ناجائز چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا کر رہا ہے، کسی سے رشتہ توڑنے کی دعا کر رہا ہے، تو یہ تمام دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور اگر تم نے اللہ کی طرف بلانے والے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فلیس بمعجز فی الارض، تو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر۔ اصول بتائے، دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے، میرے نبی کا اصول ہے نہیں، جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، تو حد پار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بنائی۔ انسان جوان ہوتا ہے، لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے، اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے، سیکسول ڈیزائر رکھا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو بنایا، لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے، ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے نا میرے بھائی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث یاد کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے۔ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے ہیں، بڑے آسان، بڑے ہلکے ہیں، مگر قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے میرے بھائیوں اللہ کے میزان عمل پر۔ تو ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔